نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین والطاہرین وعطرتہ وذریتہ وآلہ وصحبہ وخلفائہ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سب کو سلام ہو میری طرف سے، میرے ویورز۔ رب کائنات کا بہت بڑا فضل و رحمت ہے مجھ پر کہ رب کائنات کی بارگاہ میں نے حمد و ثنا پیش کی اور رب کائنات کی توفیق اور رحمت سے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا میں نے ہدیہ پیش کیا۔ رب کائنات اس کو اپنے فضل و رحمت سے قبول اور منظور فرمائے۔ تو سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع ایک خاص نقطے پر ہے کہ آج ان ایام میں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد اطہر سے مولا علی علیہ السلام کی اولاد سے دو مقدس ہستی اور عظیم ہستیوں کی توہین کی گئی۔ ان ایام میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک مالون نے، ایک لعنتی نے توہین کی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں ایک لعین قسم کا، جس کو مولوی کہنا بھی میرے لیے جائز نہیں ہے، کہ اس نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں توہین کی۔ تو سامعین حضرات، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو الحمدللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساحت سے، حضور سے وابستہ، چاہے پنجتن پاک کی ذات مقدسہ ہو یا ائمہ علیہ السلام، جو 12 ائمہ علیہ السلام ہیں، ہم ان سے بھی محبت، ان کی ناموس کا بھی ہم پر لازم ہے۔ حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے، ناموس کا خیال، حفاظت تو اللہ، لیکن ہم جو غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم کل اللہ رسول کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ کے انعام یافتہ ہستیوں کی توہین ہو رہی ہے۔ اور یہ تمام مکاتب فکر جو آج انہوں نے تنقید اور ایک دوسرے پر لاگت بازیوں کے اپنی ذاتیات جو ان کے مکاتب فکروں کی ہے، اور ایک دوسرے پر لعن طعن کی وجوہات کی وجہ سے یہ اللہ کے مقبولوں کی توہین کر رہے ہیں۔ تو میں حکومت پاکستان سے بھی یہ عرض کروں گا کہ ایسے عناصروں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے جو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پنجتن پاک اور 12 ائمہ علیہ السلام ہیں۔ یہ شیعہ سنی کے اندر یہ 12 ائمہ نہیں، یہ نسل زہرا ہیں سلام اللہ علیہ۔ ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی ناموس کا خیال رکھنا، تحفظات کا خیال رکھنا، یہ ہم پر فرض ہے۔ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ اور اسی طرح حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وابستہ سے، آپ کی نسبت سے، آپ کے اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، صحابہ کرام کی ناموس کا بھی، خصوصاً خلفائے راشدین، سیدنا امیر المومنین خلیفۃ البلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
عنہ علیہ السلام اور سیدنا حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ علیہ السلام اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان خلفائے ثلاثہ کی اور تمام جمیع صحابہ کا ادب کرنا ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج ہماری مائیں ہیں۔ تو سامعین حضرات، حضور کی اہل بیت ہوں یا اطرت اہل بیت ہوں یا آپ کی حرم اہل بیت ہوں اور خلفائے ثلاثہ ہوں یا جمیع صحابہ ہوں یا ازواج مطہرات ہوں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو لہٰذا ایسے عناصر چاہے جس مسلک کے بھی ہیں، جس مکاتب فکر کے بھی ہیں، اگر وہ اس امت رسول میں فساد پیدا کر رہے ہیں اور ایک فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پکڑیں جو اللہ کے مقبولوں کی توہین کر رہے ہیں۔ اور ابھی حالیہ میں یہ 2 دن پہلے، ان 3-4 دنوں میں جو حضور کے اولاد کی توہین کی گئی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور میں اس حکومت پاکستان سے عرض کروں گا، مدمانہ گزارش کروں گا، عمران خان صاحب سے، ان سے عاجزانہ گزارش کروں گا کہ ایسے عناصروں کو پکڑیں جو آپس میں فتنہ پیدا ڈال رہے ہیں اور امت مسلمہ کو آپس میں لڑا رہے ہیں اور تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں۔ اور تمام مکاتب فکروں سے میں یہ عرض کروں گا، ایسے جو ان میں عناصر گھسے ہوئے ہیں، کل تم نے اللہ رسول کو منہ نہیں دکھانا کہ اللہ کے مقبولوں کی توہین کر رہے ہیں۔ کوئی اٹھتا ہے تو وہ حضور کی اولاد کی توہین کرتا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو خلفائے راشدین کی توہین کرتا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو وہ ازواج مطہرات کی توہین کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان ذوات مقدسہ خلفائے ثلاثہ اور پنجتن پاک اور 12 امام اور سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور ام المومنین سیدہ حفصہ جو ہماری ماں ہیں، جو ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، ان عناصروں کو بھی پکڑا جائے۔ جو خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بکواس کرے ان کو بھی پکڑا جائے، اور جو حضور کے خون کی توہین کرے اس کو بھی پکڑا جائے۔ کیوں کہ پنجتن پاک کی ذوات مقدسہ کے بارے میں اور ان کی اولاد کے بارے میں سنیں قرآن کیا فرماتا ہے ان کی عظمت کے بارے میں۔ ان کی محبت ہم پر فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ اہل بیت کی عظمت ہے، ان کے بارے میں آج وہ لعنتی خبیث، کیا رسول اللہ کو اذیت پہنچانا نہیں ہے کہ اہل بیت کی توہین اور صحابہ اور ازواج رسول کی توہین جو ہے یہ رسول اللہ کو اذیت، اللہ رسول کو اذیت پہنچانا سے مترادف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ یقیناً جو اللہ رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو ابھی اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں جو ہماری مائیں ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی توہین کر رہا ہے تو وہ دنیا کا لعنتی ترین شخص ہے، کیا نام ہے۔ تو مدبانہ گزارش ہے حکومت پاکستان سے کہ ایسے عناصروں کو پکڑا جائے اور ان کو جلد سے جلد ان کو سزا سخت سے سخت دی جائے۔ آج سیدہ کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کی توہین کی جا رہی ہے، امام موسیٰ کاظم کی توہین کی جا رہی ہے، امام مہدی علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ ابھی ایک خبیث کا کلپ میں نے سنا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ امام مہدی نے آنا ہی نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا تو کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر حدیثیں موجود ہیں، ہماری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام مہدی یہ سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، یہ سیدہ زہرا کی توہین آپ کر رہے ہیں،
جو بھی لانتی خبیث بول رہا ہے وہ مخدومہ کائنات کے بارے میں بول رہا ہے، یہ مخدومہ کائنات کی توہین ہے۔ امام مہدی کی توہین کرنا رسول اللہ کی توہین کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مہدی میری اہل بیت میں سے ہوگا۔ تو لہٰذا ایسے خبیثوں کو پکڑا جائے جو حضور کی اولاد کی توہین کرتے ہیں، پنجتن پاک کی توہین کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی توہین کرتے ہیں، ازواج مطہرات کی توہین کرتے ہیں، ان کو جلد سے جلد پکڑا جائے۔ اور میں علماء حق سے یہ عاجزانہ ان سے بھی التماس کروں گا کہ امت میں وحدت پیدا کریں۔ عالم دین تو وہی ہے، حضور کا علم کا وارث اصل میں وہ شخص ہے جو تمام مکاتب فکروں کو مشترکات پر اکٹھا کرے، وحدت امت پیدا کرے، اتحاد امت پیدا کرے، اصلاح امت پیدا کرے۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک عالم نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ خدا را ان علماء سے، تمام مکاتب علماء سے میں یہ التماس متبانہ گزارش کروں گا کہ خدا را کل اللہ رسول کو منہ دکھانا آپ لوگوں نے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستہ اور نسبتوں سب کا ادب کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان سے محبت کریں، ان کا ادب و احترام کی ناموس کا خیال رکھیں۔ کل آپ نے اللہ رسول کو جواب دینا ہے، کیا نام ہے۔ تو حکومت پاکستان سے پھر میں دوبارہ متبانہ گزارش کروں گا کہ ایسے عناصروں کو پکڑا جائے اور ان کو سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ یا رب کائنات اس کو اپنے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور سامعین حضرات میں اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔